بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، مرکزی ذمہ داران، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہندوستانی سماج انتہا پسندی کے نرغے میں اسباب اور علاج۔ انتہا پسندی سے کیا مراد ہے، اور یہ انتہا پسندی کیا کوئی نیا فنامنا ہے یا یہ انسانی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے؟ انتہا پسندی اس رویے کا، اس ذہن کا اور اس عمل کا نام ہے جس میں آدمی اپنے علاوہ دوسرے فرد کو، گروپ کو، اقوام کو انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے اور ظلم سے، زیادتی سے، طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ جو انتہا پسندی کا تصور ہے یا انتہا پسندی کا جو عمل ہے، یہ تاریخ کے ہر دور میں اور ہر موقع پر موجود رہتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور انسان کو، انسانی سماج کو انتہا پسندی کے بجائے اعتدال کا، نارمل بیہیویئر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ انتہا پسندی نہ فرد کے لیے فائدہ مند ہے، نہ ہی سماج کے لیے فائدہ مند ہے، نہ ہی کسی ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک بڑا نقصان دہ عمل ہے جس سے بچنے کی ترکیب اور ترغیب ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کی بھی بہت بڑی دنیا ہے، یا اس پر بہت لوگوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے۔ مثلا کالے اور گوروں میں، بلیک اینڈ وائٹ، ان میں بھی انتہا پسندی نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں لیفٹ کی انتہا پسندی، نیکسٹ لائٹس وغیرہ بھی رہے ہیں، رائٹ ونگ کی انتہا پسندی رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر بھی انتہا پسندی رہتی ہے۔ تو انتہا پسندی کے بھی بہت پہلو ہیں اور انتہا پسندی کے وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پولیٹیکل وجہ ہو سکتی ہے، کلچرل وجہ ہو سکتی ہے، اکنامیکل وجہ ہو سکتی ہے، کچھ پولیٹیکل سوشل وجوہات ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس موقع پر انتہا پسندی کے اتنی وسیع امور پر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں، ہندوستانی سماج میں ان دنوں جو انتہا پسندی ہے یا جو بڑھ کر ہمارے سامنے ہے، اس پر غور کریں گے۔ اس لیے ہم لیفٹ کی یا دیگر انتہا پسندی کو کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج جو گفتگو ہے وہ ہندوستانی سماج کے جو دو بڑے حصے ہیں، ایک ہندو سماج ہے، ایک مسلم سماج ہے، ان کے درمیان میں کیا انتہا پسندی ہے اور اس انتہا پسندی کو ہم کیسے روکیں، اس پر ہم گفتگو کی کوشش کریں۔ گفتگو سے پہلے یہ خود بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں
مسلمان، مسلم سماج انتہا پسندی کو، ایکسٹریمزم کو، ریڈیکلائزیشن کو، وائلنس کو، ٹیرر کو، ان سب الفاظ کو ہم اس انتہا پسندی میں سمو سکتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے اپنے اپنے تعریف اور اپنے اپنے حدود الگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں مسلمان اس انتہا پسندی کا شکار ہیں یا اس انتہا پسندی کے ذمہ دار ہیں؟ اس پر بھی بہت گفتگو کی ضرورت ہے۔ مسلم سماج میں بھی اور غیر مسلم سماج میں بھی ہم کو اس پر بات چیت کرنی چاہیے کہ واقعی کیا صورتحال ہے۔ اب جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں جو غیر مسلم سماج ہے وہ بڑی حد تک انتہا پسندی کا، ایکسٹریمزم کا، وائلنس کا اور ایب نارمل بیہیویئر کا، اس کا شکار نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ موضوع مسلمانوں کے درمیان میں بھی بحث کا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان میں بھی جو انتہا پسندی ہو اس کو بھی دور کرنا چاہیے، لیکن زیادہ اس موضوع پر غیر مسلم سماج میں غیر مسلم ذمہ داران گفتگو کریں۔ یہ بہت مطلوب رویہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا جو غیر مسلم سماج ہے، ہندو سماج ہے، وہ انتہا پسندی کا شکار ہے، لیکن چونکہ انتہا پسندی کا جو دونوں وکٹم مسلمان ہیں، تو ہم کو بھی اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارے ملک میں جو غیر مسلم سماج کے اندر انتہا پسندی ہے، اس کی بنیادی وجہ مذہب نہیں ہے۔ آپ بھی غور کر سکتے ہیں، آپ کے دلائل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہاں سب سے زیادہ اصل وجہ وہ پولیٹیکل، سیاسی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی ہے، نفسیاتی ہے، سماجی ہے۔ سماجی وجوہات ہیں، تاریخی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجوہات ہیں اور پولیٹیکل وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے غیر مسلم سماج میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کو بڑھاوا ملا ہے۔ اب یہ ہم کو سوچنا ہے، کیونکہ اس انتہا پسندی کا شکار وہ مسلم سماج ہے۔ غیر مسلم سماج میں اس انتہا پسندی کو جو عزت ملی ہے وہ بہت سوالیہ نشان ہے۔ عام طور پہ سماج میں، مہذب سماج میں، ایکسٹریمزم کو، وائلنس کو، ٹیررزم کو اور تنگ نظری کو، عصبیت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پولیٹیشینز، میڈیا، جوڈیشری اور عوام، ان سب کو اس کی تائید اور حمایت حاصل ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک کا جو غیر مسلم سماج ہے وہ اس کا شکار ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑی حد تک یہاں جو انتہا پسندی کے ذمہ دار ہیں، مثلاً RSS یا اس قسم کی اور دیگر تنظیمیں، وہ یہاں کے غیر مسلم سماج کو مسلمانوں کے خلاف گمراہ کرنے میں، بہکانے میں کامیاب ہیں بڑی حد تک۔ تو وہ اس عمل میں کیوں کر کامیاب ہوئی، یہ سیاسی وجوہات، کلچرل، ہسٹوریکل، جو سائیکالوجیکل وجوہات ہیں، اس پر ہم کو غور کرتے ہوئے اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ایک اہم وجہ وہ ہے، بنیادی طور پر وہ تو عصبیت ہے، جو شرک کا اور تنگ نظری کے تصورات کا دین ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے۔
یہ جو نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ تو یورپین ویسٹرن کانسیپٹ ہے، وہ خود ایک غلط اور نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے ملک بھارت میں اب جو نیشنلزم کی بات ہے وہ اس سے اور بڑھ چکا ہے۔ وہاں تو صرف ایک ملک اس کی سرحدیں ہی ہیں، یہاں پر ملک اور اس کی سرحدیں ہی نہیں ہیں بلکہ ایک تہذیب کی بنیاد ہے۔ تو یہ جو الٹرا نیشنلزم ہے یا انہیومن نیشنلزم ہے، اس کو ہمارے غیر مسلم سماج کو بھی سمجھنا پڑے گا اور مسلم سماج کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو تصورات ہوتے ہیں، نیشنلزم کا کانسیپٹ بنیادی طور پر انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں جو بات کہی گئی ہے قوموں کے بارے میں، وہ قومیں تو موجود رہ سکتی ہیں، جیسے کہ سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو، گروہوں کو، قبائل کو بنایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ بن سکیں، ایک دوسرے کے تعارف کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں جو بہتر ہیں وہ جو نیک ہیں، راست باز ہیں، اچھے ہیں، مہذب ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اچھے ہیں۔ لیکن یہ جو نیشنلزم کا کانسیپٹ اور یہاں جو نیشنلزم کا کانسیپٹ، یہ ایک بہت بڑی اس کا سبب بنا ہوا ہے، اور خود مسلمانوں کو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے نزدیک جو قریب میں یہاں جو مسلم حکمرانوں کا دور رہا اور آزادی کی جو جدوجہد رہی اور جو ملک کی تقسیم ہوئی، اس کی وجہ سے بھی تاریخی طور پر، نفسیاتی طور پر انہیں بڑے صدمہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مظلوم ہیں۔ اس کو ہم کو سمجھ کر اپنی بات کو پیش کرنا پڑے گا، اور عالمی برادری میں، دنیا بھر میں، اقوام عالم میں بھارت، ہمارا ملک، یا تو یورپی ممالک ہے یا تو عرب دنیا، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، حالانکہ جو رشتے ہیں تاریخ کے، تہذیب کے، انسانی اقدار کے، وہ رشتے عالم اسلام سے، عالم عرب سے قریب ہیں، ہمارے ملک کے اور دیگر انسانوں کے۔ ہم یورپین تہذیب سے زیادہ قریب نہیں ہیں۔ یہاں کا غیر مسلم سماج بھی عالمی سطح پر وہ عرب سماج سے، اس سماج سے قریب ہے بنسبت ویسٹرن سماج سے، لیکن یہاں کے بھارت کے لوگوں نے، یہاں کے غیر مسلم سماج نے، محض اس وجہ سے کہ احساس کمتری، احساس برتری، کون بہتر کون برتر، اپنی دوستی کے لیے، رہنمائی کے لیے عرب دنیا کو، اسلامی دنیا کو چننے کے بجائے انہوں نے یورپ کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، یا یہ بھی ہے کہ وہ یہاں اگر عرب دنیا سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کا مطلب یہاں کے مسلمانوں کو بھی وہ گلے لگانے کا مطلب ہے، وہ یہاں کے مسلمانوں کو وہ قوت نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے تعلقات عالم اسلام عرب دنیا سے زیادہ وہ یورپی دنیا سے رہے ہیں۔ تو ان سب کی وجہ سے ایک قسم کا انتہا پسندی کا رجحان، وہ انتہا پسندی کا رجحان، یہ سب باتیں انہوں نے پیش کی، تاریخ کی، تقسیم کی، نیشنلزم کی، اور ان سب کے نتیجے میں غیر مسلم سماج کو خوف میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو کہ مسلمان خطرہ ہیں اور ان کو دبا کر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ گمراہ کن بات وہ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے، اس لیے مسلمان کو دشمن، غدار، باغی، سماج دشمن، ملک دشمن، اس لیے جو غیر مسلم سماج ہے اس میں یہ انتہا پسند کے علمبردار لوگوں نے مسلمانوں کی یہ شناخت بنانے میں بڑی محنت کی۔ اب وہ جب بھی غیر مسلم سماج اگر مسلمان کو دیکھے تو اس کے سامنے تصور ابھرے کہ یہ غدار ہے،
یہ دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، حریف ہے. تو یہ وجوہات ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر وہ طاقت حاصل کر رہے ہیں. اب جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کی طاقت کی، ان کی ترقی کی بنیاد وہ غیر مسلم سماج کو یہ خوف دلانا کہ اگر مسلمانوں کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہاں پر ہندو خطرے میں ہے. تو یہ اصل یہاں کی انتہا پسندی کی بنیاد ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو غیر مسلم سماج ہے ان کو اس موضوع پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی سچائی نہیں ہے. جہاں تک مسلم سماج کا تعلق ہے، اس میں جو انتہا پسندی ہے وہ صرف اپنے تحفظ اور بقا کے لیے ہے، کیونکہ ان کی پریشانی یہاں پر وہ کوئی چیز طاقت حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی رد عمل کے طور پر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری جان اور ہمارا مال خطرے میں ہے، اس سے ہم اپنی جان اور مال کو کیسے بچائیں. اس کے بارے میں وہ موجودہ رویوں سے، عدالت سے، پولیس سے، حکومت سے، میڈیا سے وہ مایوس ہیں. یہ مایوسی بھی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے. لیکن یہ انتہا پسندی اور جو غیر مسلم سماج کی انتہا پسندی ہے اس میں بہت فرق ہے. میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ غیر مسلم سماج میں جو انتہا پسند ہے اس کو چھپنے کے لیے کہیں جگہ پانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ انتہا پسندی ایک غیر مہذب عمل ہے، قتل کرنا ہو، لنچنگ ہو، مرڈر ہو، ظلم ہو، یہ ایک غلط عمل ہے. لیکن یہ کرنے کے بعد اس کو چھپنے کے لیے کہیں جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا سماج اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے. پولیس اس کی مدد کرتی ہے، جوڈیشری اس کی مدد کرتی ہے، بلکہ بہت سے سیاسی لوگ اس کو پھول پہناتے ہیں. بلکہ اگر ہو سکے تو کہیں وہ MLA بھی بن جا سکتا ہے، بلکہ ہو سکے تو ملک کے کسی آئینی عہدے پر وزیر اعظم، صدر بھی بن سکتا ہے. مسلم سماج میں انتہا پسندی ہو، مسلم سماج کی خوبی یہ ہے کہ مسلم سماج نے مسلمانوں میں انتہا پسندی کو مسلمانوں کی معتبر تنظیموں نے رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے. غیر مسلم سماج میں وہاں کی انتہا پسندی کو لوگوں نے گلوریفائی کیا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی مسلم جماعت، بڑی جماعت، دینی جماعت عالمی یا قومی سطح پر، ملکی سطح پر جو کام کرتی ہو، انہوں نے مسلمانوں کے اندر انتہا پسند خیالات کو مسترد کر دیا ہے. تو مسلم سماج میں کوئی آدمی انتہا پسند بنتا ہے تو پہلے تو اس کو مسلمانوں سے چھپنا ہے. پھر پولیس الگ ہے، فورس الگ ہے اور دیگر ادارے الگ ہیں. اس لیے اس انتہا پسندی وہ بھی غلط ہے، لیکن اس انتہا پسندی کے بڑھنے کے امکانات بہت کم ہیں. لیکن وہ اگر مسلمانوں میں بھی انتہا پسندی بڑھتی ہے تو وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو یہ جو انتہا پسندی ہے ہندو سماج میں، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیر مسلم سماج کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ 100 سال گزر جائیں گے، 200 سال گزر جائیں گے، اگر آج کے دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو ہندو سماج کے بارے میں کیا لکھا جائے گا کہ قاتلوں کو، غنڈوں کو، غیر مہذب لوگوں کو، ہتھیاروں کو، ان کی پشت پناہ کرنے والے لوگوں کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوگا. تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے اور ملک کی ترقی کے لیے بھی یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اس کا جو اب ترقی ہوئی ہے اس میں اہم رول سوشل میڈیا کا ہے. یہ جو خیالات ہیں جو غیر مسلم سماج میں انتہا پسند پھیلانے والوں کے، ان کو جو بہت بڑا جو پیش رفت حاصل ہوئی ہے اس میں سوشل میڈیا ہے. اس کا مثبت استعمال بھی ممکن رہا ہوگا، لیکن یہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت منفی ہوا ہے، اور اس کو پھر یہ مذہب کا غلط استعمال وغیرہ، اس کو جو اور راہ ملی ہے وہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری، وہ ہے گھٹوائزیشن، اپنے خول میں بند ہو جانا، اپنی دنیا آپ اور دوسری دنیا سے رابطے کا تعلق
ختم ہو جانا. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے غیر مسلم بھائی کو، روی نام تھا ان کا، یہاں بلایا، تقریر کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو جب انہوں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا کہ جامعہ میں اوکھلا میں انہیں جماعت اسلامی ہند کے ہفتہ وار پروگرام میں شریک ہونا ہے، تو ان کے پورے دوستوں نے ان کو منع کر دیا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. وہاں جائیں گے تو پھر جان کا خطرہ ہے. تصور یہی ہے، صرف یہ دلی اور جامعہ کے علاقے کے بارے میں نہیں ہے. ملک بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کے آبادی کے بارے میں غیر مسلم سماج کی رائے کیا ہے؟ حالانکہ آپ تو بڑی قدر کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ عزت غیر مسلم دوست کی کرتے ہیں، اس کا پروٹیکشن کرتے ہیں. لیکن سماج میں یہ رائے ہے کہ جامعہ جانا، اوکھلا جانے کا مطلب ہے کہ اپنی عافیت خطرے میں ہے. تو یہ جو بن گیا ہے ہیٹوائزیشن، یہ صرف ایک شہر دو شہر کی بات نہیں ہے، ملک بھر میں ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ بات پھیلائی خوف کی، اور حالات ایسے بنے ہیٹوائزیشن کہ وہ ان کی پھیلائی ہوئی بات کو اس سے تقویت حاصل ہوئی. تو ایک خوف تو غیر مسلم سماج میں مسلمانوں کے بارے میں انتہا پسندوں نے پھیلایا. دوسرا خوف وہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، اپنی جان اور مال. تو دونوں خوف کا استحصال موجودہ حکمران، موجودہ لوگ کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم سماج کا خوف ہے، ان کو خوف ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو خوف ہے اپنی جان و مال کے تحفظ کا. تو پورے سماج میں خوف کی، دہشت کی حکمرانی، اور یہ خوف کی اور دہشت کی حکمرانی، یہی انتہا پسندی ہے. یعنی خوف کا، دہشت کا ماحول بنانا، اور اس خوف کے، دہشت کے ماحول سے اپنی اقتدار کو، اپنے نظریات کو حاصل کرنا. تو یہ ایک بہت، اب یہ تخریبی عمل ہے، لیکن بہت کامیاب تخریبی عمل ہے جو ہمارے ملک میں یہاں کے انتہا پسند لوگوں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اس کا ہم کو حل ڈھونڈنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. انتہا پسندی کا حل وہ تو نہیں ہے جو گھیٹوائزیشن ہے کہ ہم اپنی دنیا آپ بنائیں. تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم کو اس پورے سماج میں پہلے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مسلم سماج کو خوف سے نکلنا ہوگا. اپنے تحفظ اور اپنی بقا کا جو خوف ہے، یا یہ جو حالات ہیں اس کا جو خوف ہے، اس سے انہیں باہر آنا پڑے گا. اور اس خوف سے باہر آتے ہوئے انہیں اپنے جذبات پر اور اپنے رد عمل پر قابو پانا پڑے گا. اب بہت سے مسلمانوں میں یہ انتہا پسندی کی وجہ سے، جو انتہا پسندی غیر مسلم سماج کی انتہا پسندی جو مسلم سماج میں انتہا پسندی ہے، اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے جو غم اور غصے کا اظہار ہے. اور اسی میں یہ ایک بات بھی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مسلم قیادت کچھ نہیں کر سکتی ہے. سب چیزیں جو فرسٹریشن ہے، یعنی نا امیدی ہے، اپنی ذات سے بھی ہے، اپنے سماج سے بھی ہے، اپنی قیادت سے بھی ہے، اپنے آپ سے. یہ ایک بہت جو خطرناک کیفیت ہے جو انتہا پسندی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے باہر آنا ہوگا. تو کرنے کا جو اصل کام ہے وہ ہے کہ غیر مسلم سماج میں یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں جن کو خوف ہے کہ یہاں مسلم آ جائے، اس خوف کو دور کرنا پڑے گا. کیونکہ جو نفرت کی بنیاد کیا ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا. غیر مسلم سماج مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے، اس پر ہم کو بہت گہرائی سے جائزہ لینا پڑے گا. اور غیر مسلم سماج کی نفرت کی بنیاد جو خوف ہے، اس خوف کو دور کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا. آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں، انتہا پسند وغیرہ حکمران، وہ تو اسی سماج سے آئے ہیں.
اور سماج کی چیزوں سے قوت پا کر اس مقام پر فائز ہیں. تو غیر مسلم سماج کے خوف کا علاج اور ان کا یہ جو ارادہ ہے، ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہندوستانی سماج میں مسلمانوں میں دو چیزوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے کہ مسلمانوں کی مادی وجود، معاشی حیثیت یا ان کا عددی طاقت، اور دوسرا ہے مسلمانوں کی تہذیبی شناخت. دو چیزیں وہ پامال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اسی سے خوف ہے. اور اس کے خوف کی وہ بنیادیں ہیں کہ یہ تاریخ میں پیوست ہیں. تو ہمیں جو کام کرنا پڑے گا ان کے اس ارادے کو کہ وہ مادی طور پر پامال کرنا چاہتے ہیں یا تہذیبی شناخت سے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو خوف ہے وہ دور کرنے کے لیے یہ بات ان کو سمجھانی پڑے گی کہ ہم تمہارے بہی خواہ ہیں. یہ ہے صرف یہ کوئی ایک الیکشن جیتنے کا، دو الیکشن جیتنے کا، یا کوئی ایک دن کا، دو دن کا نہیں ہے کام. ایک بہت بڑا کام ہے کہ مسلم سماج کو دین پر عمل کرتے ہوئے اور دین پر عمل کرنے والوں کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں غیر مسلم سماج کے دل کو جیتنا ہوگا اور انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سے خوف مت کھائیے، ہم آپ کے بہی خواہ ہیں، ویل وشر ہیں. یہ ایک اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، سوالات کر سکتے ہیں. محترم امیر جماعت تشریف فرما ہے، میرے ان چیز اٹھائے سوالوں کے وہ بھی جواب فراہم کریں گے. لیکن یہ ایک بنیادی کام ہے کہ وہ ہو. اب اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا ارادہ بدل جائے. جو انتہا پسند لوگوں کا ارادہ ہے وہ بدل جائے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو غیر مسلم سماج ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. اس میں ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ انتہا پسند ہے، لیکن وہ جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کا انفلوئنس بہت ہے. تو ہم کو غیر مسلم بھائیوں میں خیر پسند لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کام صرف مسلمانوں کی طرف سے، مسلم سماج کی اکیلے کی طرف سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے. خیر پسند ہندوؤں کے تعاون سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ ملک کی بھی بڑی خدمت ہوگی. تھوڑے دنوں پہلے جو ہمارے ملک میں ریزرو بینک آف انڈیا کے صدر تھے رگھو رام راجن صاحب، انہوں نے ملک کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، سری لنکا کے حالات بیان کرتے ہوئے، کہ اگر انتہا پسندی کی حالات رہیں گے اور یہ اسی قسم کی چیزیں رہیں گی تو ہمارے ملک کا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر سری لنکا کا ہوا ہے. ملک میں امپلائمنٹ اور جاب فراہم کرنے کے بجائے اقلیت دشمنی کے نعرے پر اگر حکومت کرے گی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. آج بھی ملک میں امپلائمنٹ، ڈیولپمنٹ اور مہنگائی، ان سب کی چیزیں بہت تکلیف دہ ہے. اس کے باوجود لوگ انتہا پسند حکمران کو چننا چاہتے ہیں. وہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات باور کرائی ہے کہ بہت سالوں کے بعد آج ہم کو موقع ملا ہے تو ہم ہر قسم کی قربانی دے سکتے. تو یہ جو ہے کہ ہم بہی خواہ ہیں وہ بتانا پڑے گا. اور بتانے کا مطلب تقریر سے نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ہم سمپوزیم یا سیمینار کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم بہی خواہ ہیں. اس کے لیے وہی جو گھیٹوزیشن کو ختم کر کے اشتراکی عمل
آج بھی ہندوستان میں ہو سکتا ہے، اور مسلم امت میں اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے، اور اتنی طاقت صلاحیت نہیں تو اس کو پیدا کرنا پڑے گا، وہ ہے رابطے کا کام، ڈائیلاگ کا، ہر سطح پر، سماجی سطح پر اور سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، ہر سطح پر مشترکہ کام، اشتراک عمل، برادران وطن کو ساتھ لے کر کام کرنا، ہندوؤں کے ساتھ لے کر کام کرنا، ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ اشتراک عمل اس کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم کو خوف سے نکلنا پڑے گا، ہم کو خوف سے نکلنا، ان کو خوف سے نکالنا۔ میں اس موقع پر غیر مسلم سماج سے بھی جب بھی ہماری ان کی بات ہو تو ہمیں یہ ڈائیلاگ رکھنا پڑے گا، یعنی مسلم سماج غیر مسلم سماج سے اس موضوع پر بات کرے کہ تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، جو تکلیف ہے جس کو ہم دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جتنی برداشت کی، جتنی تبادلے سے چیزوں کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش ضرورت ہے، وہ پوری کریں۔ تو انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی غیر مسلم سماج سے ڈائیلاگ اور تبادلہ خیال، رابطہ، یہ مسئلے کا ایک حل ہے۔ اور جو حالات سخت ہوں تو اس کے لیے تو مقابلہ ہے، اس میں تو پورے ہندوستانی سماج میں ہے، غیر مسلم کو بھی حق حاصل ہے، ہندو کو بھی حق حاصل ہے، مسلمان کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر اس کی جان پر بن آئے تو وہ اپنی جان کے تحفظ کا مقابلہ کے لیے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی نہ ملک کا قانون رکاوٹ ہے، نہ ہی کوئی مذہبی تعلیمات رکاوٹ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اس پورے مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ اشتراک عمل ضروری ہے۔ ورنہ ہمارا جو تاریخی سفر ہے اس میں غیر مسلم سماج کو یہ شکایت ہے کہ یہ گھٹوائزیشن اور علیحدہ رہنا اور علیحدگی پسند رہنا، یہ ان کے پاس، ان کے مزاج میں ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے الگ بات ہے، لیکن ہم کو اس کے برعکس، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا ہے، اور ملک کی ترقی بھی، مسلمانوں کی ترقی بھی ایک مشترک عمل سے وابستہ ہے، تو ہمیں گھٹوائزیشن کے بجائے اشتراک عمل کی بنیادیں فراہم کرنا پڑے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی دنیا بنانا ہے، ہمیں سب کی دنیا سنوارنا ہے اور ان کی آخرت سنوارنا ہے، وہ بغیر اس عمل کے ممکن نہیں ہے۔ اب ہمارے اندر سے بھی عصبیت ختم ہو، علاج میں انتہا پسندی میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ عصبیت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا۔ ظلم میں مدد، یہ عصبیت ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان غلطی کرے تو ہم کو اس کی مدد ہم نہیں کر سکتے، ہمیں مدد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے۔ تو یہ جو عصبیتوں میں یہی ہوتا ہے کہ تیرا اور میرا، تو ہم اس مقام پر ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ تو عصبیت کو ختم کریں، خدمت خلق، حق پسندی، انسان دوستی، یہ ہدف ہے جس کو اشتراک عمل سے ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو حقائق کو سمجھنا، اس کے لیے تو تعلیم کے تحقیقی ادارے قائم کرنا، حقائق کو سمجھنا اور حقائق سے واقف کرانا، ہم ان کو حقائق سے واقف کرائیں، ان سے بھی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس ملک میں یہاں جو غیر مسلم سماج کی جو انتہا پسندی ہے، اس انتہا پسندی میں ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کی جو خوف کی بنیادیں ہیں، جب تک وہ بنیادیں ختم نہیں ہوں گی، ہم ایک کامیاب سماج نہیں بنا سکتے۔ میں غیر مسلم سماج سے بھی اس بات کی خواہش کروں گا کہ وہ بھی اپنے رویے پر غور کریں کہ وہ سماج میں یہ جو بے لگام جو ہو رہا ہے کام، وہ خود
کچھ ملک کے لیے یا ہمارے ہندوستانی سماج کے لیے یا ہندو سماج کے لیے کوئی مفید کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور وہ حکومت کا ہے، حکومت کے اداروں کا ہے، کہ امریکہ میں بھی ایسا ہوا تھا، یعنی ٹرمپ وغیرہ کے موقع پر، کہ انہوں نے وہ جو وائٹ سپریمیسی اس کو بہت اس میں شدت پیدا کی اور بہت ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، ووٹ حاصل بھی کیے، لیکن وہاں کی عدلیہ، وہاں کا ایڈمنسٹریشن، وہاں کی جوڈیشری، وہ انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں بھی اگر سیاست اور سماج میں کوئی لوگ غلطی کرتے ہیں تو جو ایڈمنسٹریشن کا اور جو جوڈیشری کا اور جو کام ہے وہ خود اس کے حامی نہ بن جائیں۔ اب جو ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ عوامی سطح پر جو کمزوری، غلطی ہوئی ہے، انتہا پسندی، اس کو ہمارے ملک کی جو جمہوری ادارے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ تو یہ صرف مسلم امت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بہت خطرناک موڑ پر ہمارا ملک کھڑا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوت کو بھی پہچانیں، اپنی کمزوری کو پہچانیں، اور جو اس سماج کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو خوف کے ڈر کی بنیادیں ہیں، ان خوف اور ڈر کو ختم کریں۔ اس طریقے سے ہم سماجی سطح پر کام کریں اور لمبے عرصے تک کام کریں تو سیاست بھی یہاں کی تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔